بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 2 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ جہاں پناہ آپ ان بدنصیبوں کی فریاد پر غور کیجئے۔ ان کا سب کچھ لٹ گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم اور سینکڑوں عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں۔ یہ لوگ آپ سے انصاف طلب کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان لوگوں کی نظروں میں مجرم ہے تو آپ اسے سزا دیجئے اور اس کو سزا دیے بغیر نہ چھوڑیں۔ ابھی نوشیروان کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ شہر میں کچھ شور و غل مچا اور پھر ایک جلوس آتا دکھائی دیا۔ چند لمحے بعد گھڑ سواروں کا یہ جلوس محل کے نیچے آن کر رکا۔ سب سے آگے آنے والا ایک فوجی سپاہی جلدی سے گھوڑے سے نیچے کودا اور گھٹنوں کے بل جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور پھر سیدھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضور، یہ غلام ایک خوشخبری لایا ہے۔ حشام ڈاکو اور اس کی فوج کو امیر حمزہ نے قتل کر دیا ہے، اور جن ہزاروں آدمیوں کو وہ مدائن سے قید کر کے لے گیا تھا وہ سب لوگ بھی آزاد ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امیر حمزہ نے حضور کا تخت اور تاج بھی حشام سے چھین لیا ہے۔ اب ان کا ایک وفادار دوست جس کا نام مقبل ہے، حضور کے نام مکے کے سردار خواجہ عبد المطلب کا خط لے کر آیا ہے اور مدائن سے 4 میل دور اترا ہے۔ اجازت ہو تو امیر حمزہ کا ایلچی دربار میں حاضر ہو کر خط پیش کرے۔ نوشیروان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اسی وقت بزرج مہر کو گلے لگا لیا اور کہا، اے استاد، میرا قصور معاف کرو، میں نے تمہاری شان میں گستاخی کی تھی اور یہ سب کچھ اس بدماش بختک کی کارستانی معلوم ہوتی ہے۔ اسے ایسی سزا دوں گا کہ اس کی 7 پشتیں یاد کریں گی۔ بزرج مہر نیک اور شریف آدمی تھا۔ اس نے کہہ سن کر بختک کا قصور معاف کروا دیا۔ پھر نوشیروان سے کہا کہ فوج کا ایک دستہ مقبل وفادار کے استقبال کے لیے روانہ کیا جائے تاکہ وہ اسے دھوم دھام سے شہر میں لائے۔ اگلے روز صبح نوشیروان نے دربار کیا اور مقبل وفادار بادشاہ کے حضور میں آیا۔ اس نے پہلے دوزانو ہو کر بادشاہ اور پھر بزرج مہر کو سلام کیا۔ اس کے بعد ہاتھی دانت کا بنا ہوا ایک نہایت خوبصورت صندوقچہ کھول کر اس میں سے خواجہ عبد المطلب کا خط نکالا جو سبز ریشم کی ایک تھیلی میں بند تھا۔ یہ خط ایک خوشبودار اور پتلے چمڑے پر لکھا گیا تھا۔ بادشاہ نے خط پڑھا اور خوش ہوا۔ مقبل وفادار اور اس کے ساتھیوں کو انعام سے نوازا اور حکم دیا کہ ہر روز دربار میں آیا کریں اور دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ ایک روز بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ سرمئی رنگ کی ایک خوبصورت اور ننھی منھی فاختہ آئی اور نوشیروان کے محل کی سب سے اونچی برجی کے کلش پر جا بیٹھی۔ یہ کلش سونے کا بنا ہوا تھا۔ فاختہ کی گردن میں سیاہ رنگ کا ایک باریک مگر بےحد زہریلا سانپ لپٹا ہوا تھا۔ اسی وقت نوشیروان کو خبر مل گئی۔ بادشاہ اپنے وزیروں، امیروں اور پہلوانوں کے ساتھ باہر نکلا اور کلش کی جانب دیکھنے لگا۔ لوگوں نے ٹھیک کہا تھا، فاختہ کی گردن میں سانپ لپٹا ہوا تھا جو کہ صاف نظر آ رہا تھا۔ نوشیروان نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، یہ فاختہ اپنی فریاد لے کر ہمارے محل میں آئی ہے، مگر افسوس کہ ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ایک پہلوان آگے بڑھا اور عرض کی، اجازت ہو تو غلام اپنے تیر سے اس سانپ کو ہلاک کرے۔ نوشیروان اس کی طرف دیکھ کر ہنسا اور کہا، لیکن یہ سوچ لو کہ اگر تمہارے تیر سے سانپ کے بجائے فاختہ ہلاک ہو گئی تو ہم تمہیں بھی زمین پر گڑوا کر تیروں سے چھنلی کروا دیں گے۔ یہ سن کر پہلوان کانپتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اب نوشیروان نے اپنے سب سپاہیوں اور نشانچیوں سے کہا کہ جو شخص فاختہ کو نقصان پہنچائے بغیر سانپ کو ہلاک کرے گا اسے ہم اپنے گلے کی مالا عطا کریں گے۔ اس مالا میں 18 موتی ہیں اور ہر موتی کبوتر کے انڈے کے برابر ہے۔ ایسی قیمتی مالا دنیا میں کسی اور بادشاہ کے پاس نہیں۔ اتنے انعام کا وعدہ بادشاہ کی طرف سے کیا گیا مگر کوئی بھی سورما اسے حاصل کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ آخر مقبل وفادار آگے بڑھا اور ادب سے کہا، حضور، اجازت ہو تو یہ غلام قسمت آزمائے۔ اجازت ہے، لیکن فاختہ کو ہلکی سی خراش بھی نہ آئے۔ بادشاہ نے کہا، جہاں پناہ کے اقبال سے ایسا تیر ماروں گا جو سانپ کو فاختہ کی گردن سے اس طرح نکال لے گا جس طرح مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ مقبل نے کہا اور تیر کمان لے کر محل کے صحن میں اتر آیا۔ ہزارہ لوگ محل کے اندر اور باہر کھڑے
یہ تماشا دیکھتے تھے اور ہر طرف ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سانپ فاختہ کی گردن میں کئی بل ڈالے بیٹھا تھا۔ مقبل نے ایک لمبا سا نیزہ منگوایا، اس کے ساتھ ایک بڑا سا آئینہ باندھا اور نیزے کو اس رخ سے اونچا کیا کہ سانپ کو اس میں اپنی شکل نظر آنے لگی۔ ایسا ہوا، سانپ نے آئینے میں جوں ہی ایک دوسرے سانپ اور دوسری فاختہ کو دیکھا، سر اوپر اٹھا کر غصے سے پھن پھیلا دیا۔ مقبل نے اسی وقت تیر کمان میں جوڑا اور ایسا تاک کر مارا کہ سیدھا سانپ کے پھن میں جا کر لگا اور سانپ کو اپنی نوک میں پروتا ہوا آسمان کی جانب نکل گیا۔ سانپ لپٹی ہوئی رسی کی طرح آنن فانن فاختہ کی گردن سے الگ ہوا اور فاختہ آزاد ہو کر پھر سے ایک جانب اڑ گئی۔ لوگوں نے خوشی سے نعرے لگائے اور اس عرب نوجوان کے گرد جمع ہو گئے جس نے یہ حیرت انگیز کارنامہ دکھایا تھا۔ نوشیروان نے آگے بڑھ کر مقبل کو گلے سے لگایا، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی۔ اس دن سے بادشاہ مقبل سے اور زیادہ محبت کرنے لگا، لیکن بختک اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور سوچتا تھا کہ بزرج مہر اور مقبل سے کس طرح انتقام لیا جائے۔ آخر اسے جلد ہی ایک موقع مل گیا۔ مقبل کو بادشاہ کے پاس آئے ہوئے بہت دن ہو چکے تھے اور اب وہ امیر حمزہ اور عمرو سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے ایک روز رخصت ہونے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں امیر حمزہ اور عمرو سے ملنے کا جس قدر شوق ہے اس سے کہیں زیادہ شوق ہمیں ہے۔ میں آج ہی اپنے ایلچی امیر حمزہ کے پاس بھیجتا ہوں اور انہیں یہاں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر بزرج مہر کو حکم دیا کہ امیر حمزہ کے نام ایک خط لکھا جائے کہ ہم تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے فوراً ہمارا تاج اور تخت لے کر مدائن چلے آؤ۔ بزرج مہر نے خط لکھا۔ بادشاہ نے بختک وزیر سے کہا کہ اس پر ہماری مہر لگا کر فوراً مکے روانہ کرو اور اپنے 2 چچاؤں کو ایلچی بنا کر امیر حمزہ کے پاس بھیجو۔ بختک کے ان چچاؤں کے نام بہمن سگاں اور بہمن خراں تھے اور یہ بھی اپنے بھتیجے بختک کی طرح بڑے مکار اور چالاک تھے۔ بختک نے بادشاہ کا اصل خط اپنے پاس رکھا اور ایک اور خط خود لکھ کر اپنے چچاؤں کے حوالے کیا کہ یہ امیر حمزہ کو دے دینا۔ اس خط میں لکھا تھا، اے عبد المطلب کے بیٹے، میرا ارادہ تو یہ تھا کہ تجھے اور تیری ساری قوم کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں، مگر تو نے میرے دشمن ہشام کو ہلاک کر کے میرا یہ ارادہ بدل ڈالا ہے۔ میرا تاج اور تخت فوراً مدائن روانہ کر دے، ورنہ میرے قہر و غضب کی آگ تجھے جلا کر راکھ کر دے گی۔ نوشیروان۔ ادھر تو یہ تماشا ہو رہا تھا اور ادھر امیر حمزہ اپنے لشکر کے ساتھ ملک کی سیر کر رہے تھے۔ جب سیر سے جی بھر گیا تو مکے کی طرف واپس چلے۔ راستے میں ایک پرفضا مقام پر پڑاؤ کیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 سرسبز پہاڑ ہیں جن کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول کثرت سے کھلے ہوئے ہیں۔ جا بجا چشمے بہتے ہیں جن کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا ہے۔ درختوں پر ہزاروں حسین پرندے چہچہا رہے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرزمین جنت کا کوئی حصہ ہے۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر قلعہ بھی دکھائی دیا۔ امیر حمزہ بہت خوش ہوئے، ساتھیوں سے پوچھا کہ اس علاقے کا کیا نام ہے اور یہاں کون رہتا ہے؟ کسی نے بتایا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو عظیم الشان قلعہ ہے اسے سنگ رواحل کہتے ہیں اور یہاں عادی کرب نام کے ایک پہلوان کی حکومت ہے جس کے پاس 18,000 فوجی سپاہی ہیں۔ عادی کرب کے 18 سگے بھائی بھی پہلوان ہیں۔ ان سب کا پیشہ لوٹ مار ہے، قافلوں کو لوٹتے ہیں اور جو شخص ان کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتا ہے اسے مار ڈالتے ہیں۔ افسوس کہ ایسی خوبصورت سرزمین میں ایسے ظالم اور لٹیرے بستے ہیں۔ امیر حمزہ نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس پہلوان سے ملوں اور اس کو سمجھاؤں کہ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا اور ستانا چھوڑ دے۔ بے شک ایسے ظالموں کو روکنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ عمرو نے کہا، اجازت ہو تو میں پہلوان کو آپ کے آنے کی خبر پہنچاؤں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ پہاڑ کی چوٹی پر سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ سب نے گردنیں اوپر اٹھا کر دیکھا۔ سرخ رنگ کے گھوڑے پر ایک شخص سوار پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں کے قریب آ کر رکا۔ آنے والے نے اپنا آدھا چہرہ سیاہ رنگ کی نقاب میں چھپا رکھا تھا اور صرف اس کی آنکھیں اور پیشانی دکھائی دیتی تھی۔ امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں کو خوب غور سے دیکھنے بھالنے کے بعد آنے والے نے بڑے رعب سے کہا، تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میرا نام حمزہ ہے
اور میں مکے کے سردار خواجہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام اسد ہے، اس نے کہا۔ تم ہی وہ شخص ہو جس نے ہمارا شکار چھینا ہے۔ شکار؟ کیسا شکار؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، امیر حمزہ نے حیرت سے کہا۔ سمجھنے کی کوشش کرو، اسد نے کہا۔ ہمارے سردار عادی کرب کو معلوم ہوا تھا کہ حشام ڈاکو نوشیرواں کا محل لوٹ کر اور اس کا تاج و تخت لے کر ادھر آ رہا ہے۔ ہم اس کا انتظار کر رہے تھے، وہی ہمارا شکار تھا جو تم نے چھین لیا۔ اب بتاؤ وہ مال و دولت اور تخت اور تاج کہاں ہے جو تم نے حشام سے چھینا تھا؟ سب سامان ہمارے حوالے کر دو، ورنہ یہاں سے زندہ سلامت نہ جاؤ گے۔ او بد زبان، ذرا دیکھ بھال کر بات کر، ورنہ ابھی تیری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ جانتا نہیں کس سے بات کر رہا ہے، امرو نے کہا۔ اسد نے اپنی لال لال آنکھوں سے امرو کو گھورا اور کہا، یہ مینڈکی کون ہے؟ ابھی ایک ہاتھ ماروں تو پانی نہ مانگے؟ ابے جا، بڑے دیکھے ہیں ہاتھ مارنے والے، امرو نے للکار کر کہا۔ ہمت ہے تو آ جا مقابلے میں، ذرا دوڑ لگا کر دیکھ لے۔ اگر تو مجھ سے آگے نکل گیا تو 10,000 روپے دوں گا، اور ہار گیا تو 20,000 تجھ سے وصول کروں گا۔ بول، شرط منظور ہے؟ اسد نے کہا لگایا اور کہا، دوڑنے بھاگنے کی شرطیں بزدل لگایا کرتے ہیں، میں خرگوش یا ہرن کا بچہ نہیں ہوں کہ دوڑتا پھروں۔ میں پہلوان ہوں، کشتی لڑنا جانتا ہوں، جی چاہے تو مجھ سے کشتی لڑ لو۔ اگر تم نے مجھے پچھاڑ دیا تو 20 کے بجائے 40,000 روپے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے اترا اور چاہتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر امرو کی گردن پکڑے کہ امیر حمزہ نے ایک گھونسا اس کی گردن پر ایسا مارا کہ لڑکھنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا اور درد کے مارے بری طرح چیخنے لگا۔ اس کی چیخوں کی آواز قلعے تک پہنچی اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے آدمی پہاڑ کی چوٹی پر سے اترے۔ امیر حمزہ اور ان کے ساتھی اپنی جگہ اطمینان سے کھڑے رہے۔ اوپر سے آنے والوں میں سب سے آگے ایک پہلوان تھا، قد 7 فٹ اونچا، جسم سیاہ اور ٹھوس جیسے لوہے کا بنا ہوا ہو، چہرہ پھولا ہوا، بڑی بڑی مونچھیں۔ اس کے داہنے ہاتھ میں 5-6 من وزنی فولاد کا گرز تھا، جسے وہ ایک چھڑی کی طرح ادھر سے ادھر ہلاتا ہوا آ رہا تھا۔ باقی سب لوگ اس کے پیچھے تھے۔ اس نے قریب آن کر ایک نظر امیر حمزہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر اسد کی طرف گیا جو ابھی تک تکلیف سے چلا رہا تھا۔ میرے بھائی، تجھے کس نے مارا؟ کالے پہلوان نے اس سے پوچھا۔ دیکھ، میں ابھی تیرا بدلہ لیتا ہوں۔ اسد نے انگلی سے امیر حمزہ کی طرف اشارہ کیا اور کالا دیو پہلوان دانت نکالتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ اے جوان، خدا کو یاد کر کے اب تیری موت آنے والی ہے، اس نے غصے سے گرج کر کہا۔ امیر اپنی جگہ ڈٹے رہے، صرف اتنا کہا کہ میں خدا کو ہر وقت یاد رکھتا ہوں، اسی کے ہاتھ میں میری زندگی اور موت ہے۔ تو نے شاید میرا نام نہیں سنا، پہلوان نے کہا۔ اگر نہیں سنا تو اب سن لے کہ مجھے عادی کرب کہتے ہیں۔ عرب کی سرزمین نے آج تک مجھ سے زیادہ بہادر اور طاقتور پہلوان پیدا نہیں کیا۔ امیر حمزہ یہ سن کر ہنسے اور یوں جواب دیا، تو نے بھی شاید میرا نام نہیں سنا۔ اگر نہیں سنا تو اب سن لے کہ مجھے حمزہ کہتے ہیں، اور میں مکے کے رئیس خواجہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ابھی چند روز ہوئے میں نے حشام کو جہنم رسید کیا ہے، اب تیری باری ہے۔ آہا، میں تیری ہی تلاش میں تھا، تو نے حشام کو مجھ سے چھین لیا۔ اگر تو وہ ساری دولت میرے حوالے کر دے جو تو نے حشام ڈاکو سے چھینی ہے تو میں تیری گستاخی معاف کر دوں گا۔ اے عادی، میرے پاس جو کچھ ہے سب تیرے حوالے کر دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تو میری اطاعت قبول کر لے اور یہ وعدہ بھی کرے کہ آئندہ کسی قافلے کو نہ لوٹے گا۔ عادی زور سے ہنسا اور اس کے ہنسنے سے امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ اے حمزہ، آج تک یہ بات کسی نے مجھ سے نہیں کہی۔ جی تو نہیں چاہتا کہ تجھے ماروں، مگر تو نے مجبور کر دیا ہے۔ اچھا سنبھل جا، میں وار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر عادی نے اپنا 6 من وزنی فولادی گرز ہوا میں گھمایا۔ اس کے گھومنے سے شائیں شائیں کی آوازیں پیدا ہوئیں۔ امرو ڈر کر ایک درخت کے پیچھے جا چھپا اور دل ہی دل میں حمزہ کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگا۔ عادی نے گرز گھما کر امیر حمزہ کے سر پر مارنے کی کوشش کی۔ امیر حمزہ اچھل کر پرے ہٹ گئے اور گرز دھائیں کی آواز سے ایک بڑے پہاڑی پتھر پر لگا، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ عادی پہلوان دوسرا وار کرے، امیر حمزہ نے آگے بڑھ کر ایک ٹکر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں ماری۔ عادی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسی ایک ٹکر سے دم دے گیا ہوتا، لیکن وہ دیو اس ٹکر کو برداشت کر گیا، مگر اتنی ہی دیر میں اسے امیر حمزہ کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا۔
ہانپتے ہوئے کہنے لگا، واہ واہ، مزہ آ گیا، جیتے رہو حمزہ، واقعی تم بھی پہلوان ہو۔ اب وہ کھلی جگہ میں آ گیا تھا۔ اس کے ساتھی چاہتے تھے کہ ایک دم حمزہ پر حملہ کر دیں، مگر اس نے انہیں روک دیا اور کہا کہ خبردار، کوئی شخص قدم آگے نہ بڑھائے، میں اکیلا ہی لڑوں گا۔ چند لمحے پینترے بدلنے اور داؤ مارنے کے بعد عادی نے گرز پھینک دیا اور ایک 10 من وزنی پتھر اٹھا کر حمزہ کی طرف پھینکا۔ یہ پتھر حمزہ کو تو نہ لگا، البتہ اس درخت سے جا ٹکرایا جس کے پیچھے عمرو چھپا ہوا تھا۔ پتھر لگتے ہی درخت اپنی جگہ سے اکھڑا اور دھم سے زمین پر آن گرا۔ عمرو نے پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر اپنی جان بچائی اور چلایا، اے حمزہ، خدا کے واسطے اس موذی کو جلد قابو میں لاؤ ورنہ یہ مجھے مار ڈالے گا۔ ابھی امیر حمزہ اور عادی میں کشتی ہونے لگی۔ حمزہ نے طرح طرح کے داؤ کیے لیکن عادی ہر مرتبہ بچ جاتا۔ آخر حمزہ نے اس کا لنگوٹ پکڑ کر زور لگایا اور اس کو سر سے اونچا اٹھا کر ایک ٹیلے پر مارنا چاہتے ہی تھے کہ اس نے گڑ گڑا کر کہا، اے حمزہ، مجھے معاف کر، آج سے تو میرا آقا، میں تیرا غلام۔ یہ سن کر امیر نے عادی کو آہستہ سے زمین پر رکھ دیا۔ عادی نے اپنے 18 بھائیوں سے کہا کہ امیر حمزہ کو سلام کرو، پھر اپنی فوج کی سلامی دلوائی اور امیر حمزہ، عمرو وغیرہ کو قلعے میں لے جا کر کئی دن تک خوب خاطر تواضع کی۔ آخر ایک روز امیر حمزہ نے مکے جانے کا ارادہ کیا۔ تب عادی نے بھی درخواست کی کہ اسے اور اس کی فوج کو بھی ساتھ لے لیا جائے۔ امیر حمزہ نے اس کی یہ درخواست منظور کی اور سب لوگ مکے کی طرف چل پڑے۔ چند دن بعد جب امیر حمزہ کو پتہ چلا کہ عادی پہلوان عادیہ بانو کا سب سے بڑا بیٹا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ تو ہمارا دودھ شریک بھائی ہے۔ اب عادی کی پہلے سے بھی زیادہ خاطریں ہونے لگیں۔ اس کی خوراک اتنی تھی کہ عام آدمی دنگ رہ جاتے تھے۔ صبح اٹھتے ہی اونٹ کے ایک بچے کی یخنی، دوپہر کو 15 سیر بھنا ہوا گوشت، 5 سیر کھجوریں اور شام کے وقت 20 سیر خالص دودھ۔ یہی حال اس کے بھائیوں کا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر یہ سب کے سب چند برس تک مکے میں رہے تو تمام بھیڑیں، بکریاں اور اونٹ ہڑپ کر جائیں گے، لیکن خدا نے خواجہ عبد المطلب کے ہاں ایسی برکت دی تھی کہ ان مہمانوں کی خاطر تواضع میں کوئی کمی آنے نہ پاتی تھی۔ ایک روز امیر حمزہ اپنے تمام دوستوں اور پہلوانوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ ایک خادم نے آن کر عرض کی، جناب، بادشاہ نوشیروان کی طرف سے 2 قاصد آئے ہیں، اجازت ہو تو انہیں لایا جائے۔ امیر حمزہ نے حکم دیا کہ ان کو فوراً پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا کہ 2 آدمی جن کے چہروں پر پھٹکار برستی ہے، مریل سے ٹٹوؤں پر سوار چلے آتے ہیں۔ ان کے پیچھے پیچھے مکے کے شرعی لڑکوں کی ایک فوج تالیاں پیٹتی ہوئی آ رہی تھی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ قاصد نوشیروان کی طرف سے آئے ہیں۔ امیر حمزہ نے حیرت سے کہا۔ اتنے میں وہ دونوں خواجہ عبد المطلب کے گھر کے دروازے تک آ پہنچے۔ امیر حمزہ نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا اور پھر پوچھا، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام بہمن خراں ہے اور یہ میرا بھائی بہمن سگاں ہے۔ ہم دونوں نوشیروان کے وزیر بختک کے چچا ہیں۔ بادشاہ نے ایک خط آپ کے لیے بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر بہمن خراں نے اپنی جیب سے ایک پھٹی پرانی تھیلی نکالی، اس میں سے نوشیروان کا خط نکال کر امیر حمزہ کو دیا۔ انہوں نے خط پڑھا اور غصے کے مارے چہرہ سرخ ہو گیا۔ خواجہ عبد المطلب بھی حیران ہوئے کہ آخر بادشاہ ناراض کیوں ہوا۔ امیر حمزہ کو طیش میں دیکھ کر انہوں نے کہا، بیٹا غم نہ کرو، بادشاہوں کا حال ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی گالی دینے سے خوش ہو جاتے ہیں اور کبھی سلام کرنے سے ناراض۔ مجھے شک ہے کہ بادشاہ کے کان میں کسی نے غلط سلط باتیں ڈال دی ہیں۔ خواجہ عبد المطلب نے بہمن خراں اور بہمن سگاں کو اپنے ہی مکان میں ٹھہرایا اور عرب کی مہمان نوازی کے مطابق ان کی خوب خاطر تواضع کی۔ عمرو کو جب نوشیروان کے خط کا پتہ چلا تو اسے بھی بڑا غصہ آیا۔ دل میں سوچنے لگا کہ ضرور کسی کی شرارت ہے، اس لیے ان قاصدوں کی خبر لینی چاہیے۔ رات کے وقت جب دسترخوان بچھا اور سب لوگ کھانے پر بیٹھے تو عمرو اپنے سر پر 2 خوان اٹھا کر لایا جن کے اوپر خوبصورت کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ بہمن خراں اور بہمن سگاں کے سامنے پہنچ کر عمرو نے 2 خالی پلیٹیں ان کے آگے رکھ دیں۔ سب لوگ حیران تھے کہ عمرو مہمانوں کی ضیافت کے لیے نہ جانے کون سا لذیذ کھانا پکوا کر لایا ہے۔ اتنے میں عمرو نے ایک خوان کھولا اور اس میں سے تازہ ہری ہری گھاس نکال کر بہمن خراں کی پلیٹ میں رکھی، پھر دوسرا خوان کھولا اور اس میں سے بکری کی ہڈیاں نکال کر بہمن سگاں کی پلیٹ میں رکھیں۔
خواجہ عبد المطلب نے عمرو کی یہ حرکت دیکھ کر غصے سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جناب خواجہ صاحب، میں نے مہمانوں کی پسندیدہ غذائیں ہی ان کے سامنے پیش کی ہیں۔ آپ شاید بھول گئے کہ ان میں سے ایک صاحب کا نام بہمن خراں ہے اور دوسرے کا بہمن سگاں۔ خراں یعنی گدوں کے لیے گھاس اور سگاں یعنی کتوں کے لیے ہڈیوں سے زیادہ لذیذ اور دل پسند خوراک اور کون سی ہو سکتی ہے؟ عمرو نے جواب دیا اور دسترخوان پر بیٹھے ہوئے سب لوگ کہکہے مارنے لگے۔ خواجہ عبد المطلب بھی اپنی مسکراہٹ دبا نہ سکے۔ اتنے میں عمرو نے ایک حرکت کی، اپنے ایک نوکر کو اشارہ کیا اور اس نے گدھے کی پالان لا کر پہلے بہمن خراں کی پیٹھ پر ڈالی، پھر کتے کی جھول نکال کر سگاں کو اڑائی۔ اب تو لوگوں نے مارے ہنسی کے پیٹ پکڑ لیے۔ بہمن سگاں اور بہمن خراں نے جب اپنی درگت بنتے دیکھی تو انہوں نے خنجر نکال لیے اور چاہا کہ عمرو کو ہلاک کریں کہ توق بن جبران نے ان سے خنجر چھین لیا اور اتنے گھونسے مارے کہ سب کھایا پیا باہر آ گیا۔ آخر خواجہ عبد المطلب نے چھڑایا اور اگلے روز انہیں مکے سے چلے جانے کی ہدایت کی۔ بہمن خراں اور بہمن سگاں جب خواجہ عبد المطلب کے مکان سے نکلے تو عمرو پہلے ہی سے شریر لڑکوں کی ٹولی لیے راستے میں موجود تھا۔ انہوں نے بہمن خراں اور بہمن سگاں پر گندے انڈوں، کیچڑ اور پتھروں کی بارش برسا دی اور اتنا تنگ کیا کہ وہ بدنصیب روتے ہوئے عمرو کے قدموں میں گر گئے۔ تب عمرو نے انہیں معاف کیا اور جانے کی اجازت دی۔ بعد ازاں امیر حمزہ نے نوشیروان کے نام ایک خط لکھ کر قاصد کے ہاتھ روانہ کیا۔ اس خط میں لکھا تھا، میں بادشاہ کا دوست اور جان نثار ہوں۔ میں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر حشام سے آپ کا تخت اور تاج چھینا، جس کا انعام مجھے آپ کی طرف سے یہ دیا گیا کہ آپ نے میری قوم اور شہر کو تہس نہس کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی دشمن نے آپ کے کان بھرے ہیں۔ آپ تو نوشیروان عادل کہلاتے ہیں، کیا یہی انصاف ہے؟ اس کے ساتھ ہی امیر حمزہ نے نوشیروان کا وہ نقلی خط بھی واپس بھیجا جو بختک وزیر نے لکھا تھا۔ بہمن سگاں اور بہمن خراں نوشیروان کے دربار میں پہنچے اور اپنی بے عزتی کی داستان سنائی۔ بادشاہ اپنے سفیروں کی یہ حالت دیکھ کر غصے سے کانپ اٹھا اور بزرج مہر سے کہنے لگا، اے خواجہ، تم نے ان کی حالت دیکھی اور باتیں سنی۔ تم تو کہتے تھے کہ حمزہ میرا بڑا فرما بردار اور جان نثار ہے، لیکن اس کے یار عمرو نے مار مار کر میرے ایلچیوں کا حلیہ بگاڑ دیا۔ شاید امیر حمزہ کو اپنی طاقت اور بہادری پر گھمنڈ ہے، میں بہت جلد اس کا یہ گھمنڈ توڑ دوں گا۔ بزرج مہر بے حد عقل مند اور ہوشیار تھا، سمجھ گیا کہ ضرور کسی طرف سے شرارت ہوئی ہے، ورنہ حمزہ اور اس کے باپ ایسے آدمی نہیں ہیں۔ اس نے نوشیروان سے کہا، حضور، میں خود حیران ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ حمزہ آپ کی شان میں ایسی بے ادبی ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ بڑا سعادت مند اور شریف نوجوان ہے۔ مکار بختک بھی ایک طرف کھڑا یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھا کہ بادشاہ کے دل میں امیر حمزہ اور بزرج مہر کے خلاف نفرت کا بیج بونے میں کامیاب رہا، لیکن اس کی یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ دوسرے ہی دن امیر حمزہ کا بھیجا ہوا قاصد دربار میں پہنچ گیا اور اس نے دونوں خط بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے۔ نوشیروان نے ان خطوں کو ایک نظر دیکھا اور دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ سب کارستانی بختک کی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ بختک کو پیش کیا جائے۔ بختک تھر تھر کانپتا ہوا بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ نوشیروان نے اس پر حقارت کی نظر ڈالی اور کہا، تیری یہ جرت کہ تو نے ہمارا اصل خط چھپایا اور اپنی طرف سے یہ جعلی خط بنا کر حمزہ کو بھیجا۔ اب بول تجھے کیا سزا دی جائے؟ کوئی ایسی سزا اپنے لیے تجویز کر جس سے موت کی تکلیف تجھے زیادہ سے زیادہ محسوس ہو۔ بختک روتا ہوا بادشاہ کے قدموں میں گرا اور اپنے قصور کی معافی مانگنے لگا، مگر نوشیروان نے اس کے سر پر ٹھوکر مار کر کہا کہ تجھ جیسے غداروں کی سزا یہی ہے کہ آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ یہ سن کر بزرج مہر آگے بڑھا اور نوشیروان سے سفارش کر کے بختک کی جان بخشی کروائی۔ اسی وقت نوشیروان نے ایک خط امیر حمزہ کے نام لکھا کہ یہ بدماشی بختک کی تھی، جس نے ہمارا اصل خط بھیجنے کے بجائے تمہیں جعلی خط بھیجا۔ ہمیں تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے، جس قدر جلد ہو سکے مدائن پہنچو۔ بادشاہ نے یہ خط اپنے ہاتھ سے لکھ کر اپنی بیٹی شہزادی مہر نگار کو دیا کہ بادشاہ کی مہر لگائے اور بزرج مہر کو دے دے۔ وہ اپنے بیٹے خواجہ بزرگ امید کے ہاتھ یہ خط امیر حمزہ کو بھیجیں تاکہ اس مرتبہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ بزرج مہر نے امیر حمزہ کی حفاظت کے لیے ایک طلسم بنایا۔ اس کی شکل ایک ہیبت ناک اژدہے کی تھی۔ اس اژدہے میں خوبی یہ تھی کہ جب ہوا اس کے پیٹ میں داخل ہو کر منہ کے راستے باہر نکلتی
تو 3 مرتبہ امیر حمزہ امیر حمزہ امیر حمزہ کی آواز اس زور سے نکلتی کہ جنگل اور بیابان گونج اٹھتے اور زمین کانپنے لگتی۔ دشمن اگر اس آواز کو سنتا تو اس پر امیر حمزہ کا خوف چھا جاتا، اور دوست سنتا تو اس کے دل میں امیر حمزہ کی محبت پیدا ہوتی۔ خواجہ بزرج مہر نے جادو کے اس اژدہے کا نام طلسم اژدہا پیکر رکھا۔ اس کے بعد اس نے امرو کے لیے بھی چند عجیب و غریب طلسماتی چیزیں تیار کیں اور انہیں استعمال کرنے کے طریقے بھی اپنے بیٹے بزرگ امید کو بتائے، اور کہا کہ امرو کو اچھی طرح سمجھا دینا۔ یہ سب سامان لے کر بزرگ امید مکے کی جانب روانہ ہو گیا۔ ایک دن امرو کا جی چاہا کہ شہر سے باہر نکلے اور سیر و تفریح کرے۔ وہ کسی کو ساتھ لیے بغیر شہر سے نکلا اور دوڑتا دوڑتا صحرا کی طرف چلا گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ گھوڑے پر سوار ایک شخص آ رہا ہے۔ امرو اس کے نزدیک پہنچا اور پوچھنے لگا، کیوں صاحب، آپ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ گھڑ سوار امرو کو دیکھ کر خوب ہنسا، پھر بولا، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ یہ کہہ کر گھوڑے سے اتر کر امرو کو گلے سے لگا لیا۔ بیچارہ امرو حیران پریشان کہ نہ جانے کون ہے، پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ آخر اجنبی نے بتایا، ڈرو مت، میں تمہارا دوست ہوں، بزرج مہر کا بیٹا، میرا نام بزرگ امید ہے۔ نوشیروان کا خط امیر حمزہ کے نام لایا ہوں، اور والد صاحب نے تم دونوں کے لیے تحفے بھی بھیجے ہیں۔ امرو یہ سن کر خوش ہوا، لیکن منہ بنا کر کہنے لگا، قبلہ، آپ باتوں میں وقت ضائع نہ کیجیے، اور خواجہ بزرج مہر نے جو چیزیں میرے لیے بھیجی ہیں فوراً میرے حوالے کیجیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور کو دے بیٹھیں۔ بزرگ امید نے کہا، اچھا بھائی اچھا، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ یہ کہہ کر ایک بکچی میں سے ایک خوبصورت اور رنگ برنگا لباس نکالا۔ کہو پسند آیا؟ بزرگ امید نے پوچھا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے کپڑے میرے سامنے اتار کر یہ لباس پہنو، اس میں بے شمار خوبیاں ہیں جو بعد میں بتاؤں گا۔ امرو نے جلد جلد اپنے کپڑے اتارے۔ بزرگ امید نے یہ کپڑے سمیٹ کر اپنے تھیلے میں بھرے، گھوڑے پر سوار ہوا اور امرو سے کہا، لو بھائی ہم جاتے ہیں، پھر ملیں گے۔ بیچارہ امرو بالکل ننگا شرم سے منہ چھپائے کھڑا تھا۔ بزرگ امید کی یہ بات سنی تو سخت گھبرایا، دوڑ کر ان کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا، صاحب یہ اچھا مذاق ہے، لائیے میرے کپڑے واپس کیجیے، مجھے آپ کے یہ تحفے نہیں چاہیے۔ بزرگ امید نے کہکہا لگایا اور کہنے لگا، برے پھنسے استاد، بولو اب مجھے کیا دو گے؟ بہت ہوشیار اور چلاک بنتے تھے نا۔ جناب میری توبہ، امرو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اس فن میں میں آپ کا شاگرد اور آپ میرے استاد، کان پکڑتا ہوں، میرا قصور معاف کیجیے۔ بزرگ امید کو امرو پر ترس آیا اور زیادہ پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ایک خوشنما لباس اسے پہنایا، بھیس بدلنے کی بہت سی ترکیبیں بتائیں، اس کے علاوہ ایک عجیب و غریب طلسمی چادر بھی اس کو دی۔ اس میں یہ خوبی تھی کہ جس کو چاہو باندھ لو۔ پھر ایک ڈبیا نکالی، اس میں خوشبودار روئی بھری تھی۔ اس روئی میں یہ خاصیت تھی کہ پانی میں بھگو کر یہ پانی جسے پلا دیں وہ فوراً بے ہوش ہو جائے۔ امرو یہ تحفے لے کر بے حد خوش ہوا۔ بزرگ امید کو سلام بھی نہ کیا اور دوڑتا ہوا امیر حمزہ کے پاس پہنچا۔ انہوں نے اسے ایسا شاندار لباس پہنے دیکھا تو حیران ہوئے اور پوچھا، یہ کپڑے کس سے چھینے ہیں؟ مجھے تم نے کوئی اچکا یا اٹھائی گیرا سمجھا ہے؟ امرو نے اکڑ کر کہا۔ نوشیروان کے بڑے لڑکے شہزادہ ہرمز نے اپنے پاس بلایا ہے اور بھاری تنخواہ پر نوکر رکھ لیا ہے۔ اب میں مدائن جاتا ہوں، تم سے رخصت ہونے آیا ہوں، کہا سنا معاف کر دینا۔ یہ سن کر امیر حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے، میں نے ہمیشہ تجھے اپنا بھائی سمجھا اور تو نے یہ انعام دیا، مجھے چھوڑ کر شہزادہ ہرمز کی نوکری کرنے مدائن جاتا ہے۔ میں تجھے دگنی تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ امیر حمزہ کو روتے دیکھ کر امرو بے چین ہوا، بولا، بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا اور تم سچ سمجھے۔ روئے زمین کے خزانے بھی میرے سامنے ڈھیر کر دے تو تمہاری دوستی نہ چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر بزرگ امید کے آنے اور تحفے لانے کا قصہ سنایا۔ اب تو امیر حمزہ بھی خوش ہوئے۔ اتنے میں بزرگ امید وہاں آن پہنچا۔ اس نے بزرج مہر کا خط اور طلسم اژدہا پیکر امیر حمزہ کے حوالے کیا اور مبارکباد پیش کی۔ امیر حمزہ نے بزرج مہر کا خط پڑھا تو اصل حال معلوم ہوا۔ چند روز بعد سفر کی تیاری کی اور اپنی فوج کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے مدائن کی جانب روانہ ہوئے۔ عادی پہلوان کے ہاتھ میں لشکر کا جھنڈا دیا، وہ سب سے آگے تھا۔ راستے میں امیر حمزہ کو ایک گھنے جنگل میں سے گزرنا پڑا۔ یہاں دن کو بھی رات کا سا سما تھا۔ درخت آسمان سے باتیں کرتے دکھائی دیتے تھے۔ ہزارہا قسم کے پرندے اور درندے اس جنگل میں رہتے تھے
اور ڈر کے مارے کوئی اس میں نہ جاتا تھا۔ عادی پہلوان نے امیر حمزہ کو بتایا کہ اس جنگل میں بہت عرصے سے ایک آدم خور شیر رہتا ہے۔ یہ موذی اب تک کئی 100 آدمیوں کو چیر پھاڑ کر ہڑپ کر چکا ہے اور کسی طرح قابو میں نہیں آتا۔ یہ سن کر امیر حمزہ کو بڑا افسوس ہوا۔ کہنے لگے، اب ہم اس شیر کو مارے بغیر یہاں سے نہ جائیں گے۔ اگر یہ درندہ اسی طرح آدمیوں کو کھاتا رہا تو ایک دن آئے گا کہ یہاں آدمی کا نام و نشان بھی نہ ملے گا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 2، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 تھی۔ قسط نمبر 9 سننے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع آپ کو موصول ہو جائے۔